طيبة يا طيبة يا داوى العيانة، اشتقنا لك والهوى نادانا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری اصلاح کے لیے ایک ایسا طریقہ تجویز کیا ہے جو نسخہ اکسیر ہے۔ ہر کوئی ہم میں سے چاہتا ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائے، لیکن ہر کوئی پریشان ہے کہ ہم اپنی اصلاح کیسے کریں۔ ہم میں سے ہر کوئی جنتی بننا چاہتا ہے، لیکن جنتی والے اعمال کر نہیں پاتا۔ میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو اصلاح کا طریقہ بتاؤں۔ اگر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی اصلاح ہوگی، اگر نہیں عمل کریں گے تو اصلاح بڑی مشکل ہوگی۔ اس لیے کہ ہمارے اکابرین کا متفقہ یہ فیصلہ ہے، جو طریقہ میں آپ کو بتلانے جا رہا ہوں یہ اصلاح کے لیے بہت ہی زیادہ مجرب ہے۔ لہذا میں جو طریقہ بتلانے جا رہا ہوں آپ اس طریقے کو اپنی زندگی کا جز بنائیں۔ تو آپ کو 4 کام کرنے ہوں گے، دھیان سے سنیں، خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی عمل کرانے کی کوشش کریں۔ 4 کام آپ کو اپنی اصلاح کے لیے کرنے ہوں گے۔ پہلا کام معاہدہ۔ جب صبح ہو تو آپ اس وقت اپنے نفس سے معاہدہ کر لیں کہ اے میرا نفس، میں تجھ سے یہ معاہدہ کرتا ہوں کہ آج جو میں پورا دن گزاروں گا وہ اللہ کی نافرمانی میں نہیں گزاروں گا، بلکہ اللہ کی اطاعت میں گزاروں گا۔ آج کوئی گناہ میں نہیں کروں گا۔ صبح ہوتے ہی آپ اپنے نفس سے معاہدہ کر لیں، اور جب معاہدہ ہو جائے تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ یہ اسی پہلی قسم میں ہے کہ اللہ، میں نے اپنے نفس سے معاہدہ کیا ہے کہ آج میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، لیکن میں اپنے معاہدے پر اسی وقت قائم رہ سکتا ہوں جب آپ کی توفیق شامل حال ہو جائے، آپ کی نصرت ہو جائے، آپ کی مدد ہو جائے۔ آپ دعا کر لیں، یہ آپ کا معاہدہ ہو گیا۔ معاہدے کے بعد آپ اپنے کام کاج کے لیے نکل جائیں۔ جو کام آپ کو کرنا ہو، کسی کو دکان پر جانا ہو چلا جائے، کسی کو اور کسی ضرورت کے لیے، ملازمت کے لیے جانا ہو چلا جائے، اور کوئی کام کے لیے جانا ہو چلا جائے، پڑھانے کے لیے جانا ہو پڑھانے چلا جائے۔ وہاں جانے کے بعد جب بھی زبان سے کوئی لفظ نکالنا ہو تو فوراً یہ سوچیں کہ میں نے صبح اپنے نفس سے یہ معاہدہ کیا ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، کہیں میری زبان سے نکلنے والا یہ لفظ اللہ کی نافرمانی کا ذریعہ تو نہیں۔ اسی طرح جب آپ کوئی کام کرنے جائیں تو اس وقت فوراً یہ سوچ لیں کہ یہ جو کام میں دکان پر بیٹھ کر رہا ہوں، یا مدرسے کی چہار دیواری میں کر رہا ہوں، یا بازار میں کر رہا ہوں، یا کسی اور جگہ پر کر رہا ہوں، کہیں یہ میرا عمل اللہ کی نافرمانی کا ذریعہ تو نہیں۔ اگر نافرمانی کا ذریعہ ہے تو رک جائیں، اور فرما برداری کا ذریعہ اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے تو کام کر لیں۔ یہ دوسرا جو کام ہے اسے مراقبہ، یہ دوسرا کام آپ کو کرنا ہے مراقبہ، اس کا نام مراقبہ ہے، آپ یہ سوچیں۔ تیسرا کام، جب رات کو آپ اپنے بستر پر آ جائیں تو اس وقت محاسبہ کریں۔ محاسبہ کس چیز کا نام ہے؟
آپ یہ اس وقت بیٹھ کر حساب و کتاب کریں کہ میں نے اپنے نفس سے معاہدہ کیا تھا آج گناہ نہیں کروں گا، دیکھوں میں اپنی ان اوقات کو اللہ کی فرما برداری میں میرا وقت زیادہ گزرا ہے یا اللہ کی نافرمانی میں گزرا ہے۔ آپ پورے اوقات کا حساب و کتاب کریں۔ اگر اللہ کی فرما برداری میں گزرا ہے تو اللہ کا شکر بجا لائیں، اور اگر اللہ کی نافرمانی میں گزرا ہے تو پھر توبہ استغفار کریں۔ اور چوتھا کام یہ کریں، معاقبہ، محاسبہ ہو گیا۔ کبھی ایسا ہوگا محاسبے میں اللہ کی اطاعت زیادہ ہوگی، کبھی ایسا ہوگا اللہ کی نافرمانی زیادہ ہوگی۔ اطاعت آئے تو شکر بجا لائیں، نافرمانی آئے توبہ کریں۔ لیکن چوتھا کام جو آپ کو کرنا ہے، اگر اللہ کی نافرمانی اس دن میں ہوئی ہے تو معاقبہ کریں۔ معاقبہ کسے کہتے ہیں؟ اپنے نفس کو سزا دیں اور اپنے نفس کو مخاطب کریں کہ میرا نفس، میں نے صبح ہی تم سے معاہدہ کیا تھا کہ آج گناہ نہیں کروں گا، لیکن تو نے گناہ کر لیا ہی اور تو نے اس پر مجھے ابھار دیا ہی۔ اب تجھے میں سزا دوں گا تاکہ آئندہ تو اس سے بچے۔ سزا کس طرح دینی ہے؟ 8 رکعت نفل پڑھنی یا کوئی اور نیک اعمال انجام دے اس سے زیادہ، تاکہ نفس کو مشقت ہو۔ حد سے زیادہ بھی سزا نہ دے کہ نفس بدک جائے، مناسب سزا ہو، اتنی کم بھی نہ ہو کہ نفس کو کوئی فرق نہ پڑے، بلکہ سزا دے، مشقت دے۔ آپ 8 رکعت 10 رکعت نفل نماز پڑھیں۔ اب نفس یہ سوچے گا کہ مجھے یہ سزا ملتی ہے، اب وہ نافرمانی سے بچے گا۔ اور اس طرح کی سزائیں ہمارے اکابرین نے دی ہیں۔ آپ جب ان طریقے پر چلیں گے تو انشاءاللہ آپ کی اصلاح بہت اچھے طریقے پر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ شانہ ہم تمام لوگوں کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر